हमारा टॉपिक है बिहेवियर्स इन ग्रुप्स। आज हम सोशियोलॉजी के चैप्टर टॉपिक बिहेवियर्स इन ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके। सोशलाइजेशन एक यूनिवर्सल लाइफ लॉन्ग प्रोसेस एन अनएंडिंग प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल या फिर कोई भी बंदा अकस्टम्ड होता है, पाबंद होता है कि वो सोसाइटी के रूल्स को, सोसाइटी के तौर तरीकों को अपनाए। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो इंसान को सोशल वर्ल्ड की तरफ राग़िब करता है, सोशलाइज करता है। इसमें क्या होता है कि सोशलाइजेशन का मतलब ही यही है कि आपको क्या पढ़ाया गया और आपने क्या सीखा। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंसान लैंग्वेज के बारे में सीखता है, कल्चर के बारे में सीखता है, सोशल रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में सीखता है और उनको अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। इन सब के साथ साथ, इन सब की लर्निंग के साथ साथ वो अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी करता है, सेल्फ और माइंड की डेवलपमेंट भी करता है। ये होता है जी सोशलाइजेशन। उसके बाद सोशलाइजेशन में बहुत सारे मतलब ऐसे ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जिनको अलग अलग नामों से या फिर अलग अलग पहचान से शो किया जाता है। सबसे पहले आता है जी स्टेटस। स्टेटस क्या होता है? एक रैंक होता है जो किसी भी ग्रुप में किसी पर्सन की पोजीशन को देख के फिक्स किया जाता है। सपोज आपके सामने कोई इंसान है, आप उसको आपके सामने कोई इंडिविजुअल खड़ा है, आप उसकी अपीयरेंस को सबसे पहले उसकी अपीयरेंस को देख के अपनी माइंड में उसका स्टेटस सेट करेंगे। उसके बाद जैसे जैसे आप उसकी पर्सनालिटी के बारे में जानेंगे या फिर उसके बिहेवियर की, उसकी आदतों के बारे में जानेंगे, वैसे वैसे आपके दिमाग में उसके बारे में एक स्टेटस सेट होगा। आप एक रैंक सेट करेंगे कि उस बंदे के रिलेटेड कि वो इधर इस कैटेगरी में आता है या फिर किसी और कैटेगरी में आता है। स्टेटस क्या होता है जी? हम क्या करते हैं, सामने वाले बंदे के बिहेवियर को, उसके नेचर को, उसकी अपीयरेंस को देख के हम अपने माइंड में एक उसकी पोजीशन सेट करते हैं। लेट सपोज आपके इन्वायरमेंट में, आपके सोशल स्ट्रक्चर में आपकी मदर होती है, उसका एक अलग स्टेटस होता है आपकी लाइफ में, आपकी दिमाग में। आपकी मदर का अ, 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 आपकी मदर का स्टेटस होता है कि वो आपकी चीज़ों का ख्याल रखे, आपकी हर चीज़ का ख्याल रखे, आपको गाइड करे, सही बुरे की पहचान करवाए। ये मदर का रोल होता है, सही है। तो इन रोल्स को देख के आप उनका स्टेटस सेट करते हो एज ए मदर, सही है। एक छोटा सा इन्फेंट है जो शरारतों में बिजी होता है हर वक्त, उसका आप एक एज ए चाइल्ड आप स्टेटस सेट करते हो। या फिर तीसरा, आप फादर का एक आपके जहन में एक स्टेटस सेट होता है, एक पोजीशन सेट होती है कि ये फादर हैं हमारे, इनको हमने ये जो कहेंगे इनको हमने ओबे करना है, इनकी टीचिंग्स के मुताबिक हमने अपनी लाइफ गुजारनी है। उसके बाद आता है जी सोशल डेवियंस। सोशल डेवियंस क्या होता है? डेवियंस का मतलब होता है इंकारी, सही है। किसी भी कानून को या फिर कोई भी एक्शन को मानने से इनकार करना डेवियंस कहलाता है। डेवियंस कहलाता है। इसमें क्या क्या सोशल डेवियंस का मतलब होता है कि कोई इंडिविजुअल कोई भी सोशल नॉर्म को अपनाने से या फिर उसे अडॉप्ट करने से इनकार करता है तो वो सोशल डेवियंस कहलाता है। जिसमें सबसे पहले आता है जी फॉर एग्जांपल क्राइम, सही है। सपोज आपने कोई जुर्म किया है, चोरी की है, वो हमारी सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ है, तो ये क्या कहलाएगा? सोशल डेवियंस कहलाएगा, सही है। या फिर कोई ऐसे रूल्स एंड सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को जब इंसान वायलेट करता है तो ये भी सोशल डेवियंस कहलाता है। सोशल डेवियंस में आता है। सोशल डेवियंस क्या सोशल नॉर्म्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस को ना मानना या फिर उनको वायलेट करना, इनका उनको मानने से इनकार करना, उनको फॉलो करने से इनकार करना भी डेवियंसी कहलाता है। जैसे लेट सपोज हमारे हमारे सोसाइटी में चोरी एक क्राइम है, सही है। अगर आप चोरी करते हो तो आप सोशल डेविएंट कहलाओगे, आपने सोशल डेविएंसी की है।
آپ نے سوشل ڈیوینسی کی ہے۔ ڈیوینس کیا ہوتا ہے جی؟ کوئی بھی ایسا ایکشن، ڈیوینس کوئی بھی ایسا ایکشن ہوتا ہے جو ہماری سوسائٹی کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ہماری سوسائٹی میں ڈس لائک کیا جاتا ہے، یہ کہلاتا ہے جی سوشل ڈیوینس۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی سوشل الائنیشن۔ سوشل الائنیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بھی آپ کا قریبی یا پھر آپ کے ریلیٹیو یا پھر کوئی ایسا بندہ جس کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ ہے، آپ کی فرینڈ شپ ہے، آپ سوشلی اس کے ساتھ اٹیچ ہو، اس سے جب آپ کا ڈسٹینس کریٹ ہوتا ہے، اس سے آپ کی دوری ہو جاتی ہے، تو وہ سوشل الائنیشن کہلاتا ہے۔ اس کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، یا پھر آپ کے جاب چھوڑنے کی وجہ ہو سکتی ہے، یا پھر آپ کے اسکول چھوڑنے کی وجہ ہو سکتی ہے، اس کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ ایسے مطلب آپ دونوں کے بیچ میں ڈسٹینس آ جائے، آپ اور آپ کے پیارے کے یا پھر آپ کے فرینڈ کے بیچ میں ڈسٹینس آ جائے، آپ یا پھر آپ کے انسٹیٹیوشن کے بیچ میں زیادہ ڈسٹینس کریٹ ہو، جاب چھوڑنے کی وجہ سے آپ کے کولیگس کے ساتھ آپ کا رابطہ کم ہو یا پھر منقطع ہو، تو یہ کہلاتا ہے جی سوشل الائنیشن۔ اس کی ڈفرینٹ وجہ ہو سکتی ہیں، جاب چھوڑنے کی وجہ ہو سکتی ہے، اسکول چھوڑنے کی وجہ ہو سکتی ہے، یا پھر کوئی لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، یا پھر لانگ ڈسٹینس ہو سکتا ہے جس میں آپ زیادہ زیادہ ایک دوسرے سے بات نہیں کر پاتے، ایک دوسرے سے مل نہیں پاتے ہو۔ یہ تھا جی سوشل الائنیشن۔ اس کے بعد آ جائیں جی ایسے فیکٹرز کے بارے میں ڈسکس کریں گے جو سوشل چینجز کو پروموٹ کرتے ہیں۔ ہماری سوسائٹی کے ایسے فیکٹرز جو سوشل چینجز کو پروموٹ کرتے ہیں، ان کے بارے میں آج ابھی اس ٹاپک میں پڑھیں گے۔ اس میں یہ فیکٹرز تین قسم کی ہوتی ہیں: جیوگرافیکل فیکٹرز، سائیکولوجیکل فیکٹرز، سوشل فیکٹرز۔ جیوگرافیکل فیکٹرز کیا ہوتی ہیں کہ نیچرل ڈیزاسٹرز وغیرہ ہوتی ہیں، نیچرل ڈیزاسٹرز کی وجہ سے لوگوں کی دوسری جگہ مائگریشنز ہوتی ہیں، کلائمیٹ چینجز کی وجہ سے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ مائگریٹ کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کے بیچ میں سوشل چینجز آ جاتی ہیں۔ لیٹ سپوز کلائمیٹک چینجز کی وجہ سے سپوز کسی ایریا میں کلائمیٹک چینج بہت زیادہ آ گیا ہے، سردی بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو وہاں کے اس ایریا کے لوگ کیا کریں گے؟ وہاں سے دوسری جگہوں پہ شفٹنگ سٹارٹ کر دیں گے، کسی اور جگہ منتقل ہو جائیں گے۔ اب جب کسی اور جگہ کسی اور سوسائٹی میں منتقل ہو جائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے ان کو وہاں کے نارمس فالو کرنے پڑیں گے، وہاں کے رولز اینڈ ریگولیشنز فالو کرنے پڑیں گے، وہاں کے سوشل نارمس کو فالو کرنا پڑے گا۔ اس کی وجہ سے اب کیا ہوگا کہ ان کی سوسائٹی، ان کی سوشولوجیکل چینجز میں اضافہ ہو جائے گا۔ صحیح ہے، جب وہ ایک سوسائٹی یا پھر ایک کمیونٹی چھوڑ کے دوسری کمیونٹی میں انوالو ہو جائیں گے، تو اٹس این obvious کہ ان کی لائف میں سوشل چینجز بہت زیادہ آ جائیں۔ یہ تھا جی جیوگرافیکل فیکٹرز کی وجہ سے جو سوشل چینجز آ جاتی ہیں۔ اس میں لازمی نہیں ہے کہ کلائمیٹ چینجز کی وجہ سے ہوں، اس میں مائگریشن کی دوسری وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ لیٹ سپوز لوگ گاؤں سے شہر کی طرف آتے ہیں پڑھائی کی غرض سے یا پھر جاب کی غرض سے آتے ہیں، یہ بھی مائگریشن کرتے ہیں، جس میں ان کی سوشل چینجز بہت زیادہ آ جاتی ہیں۔ گاؤں کی لائف ایک پوری الگ ہی لائف سٹائل ہے، جبکہ شہر میں ایک الگ ہی لائف سٹائل گزاری جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو لوگ مائگریٹ کرتے ہیں گاؤں سے شہر کی طرف، ان کی لائف میں سوشل چینجز بہت زیادہ آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے جی سائیکولوجیکل فیکٹرز۔ سائیکولوجیکل فیکٹرز میں کیا آتا ہے؟ موٹیویشن یا پھر انڈیویجولائزیشن آتا ہے کہ لیٹ سپوز آپ گاؤں میں ہیں، آپ کو ایجوکیشن حاصل کرنا ہے، کوئی آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے، آپ مطلب رورل ایریا میں ہے، آپ کو کوئی گائیڈ کرتا ہے، گائیڈنس پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ شہر کی طرف آئیں، وہاں پہ آپ کو ایجوکیشن کے لیے بہت ساری فیسلٹیز مل جائیں گی۔ اس طرح جب بھی کوئی کسی کو موٹیویٹ کرتا ہے، تو وہ موٹیویشن کی وجہ سے کوئی بھی انڈیویجول ایک جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ آتا ہے، تو اٹس obvious کہ وہ وہاں پہ اس کی لائف میں چینجز آ جائیں گی، کیونکہ وہ جس انوائرمنٹ میں جائے گا، اس انوائرمنٹ کے رولز اینڈ ریگولیشنز یا پھر نارمس کے حساب سے وہ اپنی لائف سپینڈ کرے گا۔ یہ تھا جی سائیکولوجیکل فیکٹر، جس میں کوئی انسان موٹیویشن یا پھر انڈیویجولائزیشن کی وجہ سے کسی بھی انسان کی سوشل لائف میں چینجز آ جاتی ہیں۔
اس کے بعد آتا ہے جی سوشولوجیکل فیکٹرز. سوشولوجیکل فیکٹرز میں کیا ہوتا ہے کہ ہر انسان کی اپنی اپنی کلچرز ہوتی ہیں، اپنی ریچولز ہوتی ہیں، نارمز ہوتی ہیں کہ وہ کس انوائرمنٹ میں رہتا ہے، اس میں کیسی کیسی سوسائٹی میں رہتا ہے، وہاں کے رولز اینڈ ریگولیشنز کیا ہے، وہاں کا کلچر کیا کہتا ہے، کلچر کے حساب سے کیا کیا زندگی کیسے زندگی گزارنی چاہیے، یہ سب کہلاتا ہے جی سوشولوجیکل فیکٹرز. صحیح ہے. کلچرل ویلیوز کو کی وجہ سے انسان کی لائف میں بھی بہت بہت چینجز آ جاتی ہیں. لیٹ سپوز ایک اوپن مائنڈیڈ بندہ ہے تو وہ کسی بھی کلچر میں جا کے اگر کسی سوسائٹی یا پھر کسی ایریا میں جاتا ہے تو وہ وہاں کے کلچر کے مطابق اس کو رہنا پڑتا ہے، وہاں کے کلچر کے مطابق اس کو رہنا پڑتا ہے. تو اس کلچر کو فالو کرتے کرتے اس کی لائف میں بھی یا پھر وہ بھی سوشل چینج کی طرف جاتا ہے. تو یہ تھا جی آج کا ہمارا ٹاپک. یہ فیکٹرز تھے، یہ تینوں فیکٹرز وہ فیکٹرز تھے جو کیا کرتے ہیں، سوشل چینج کو پروموٹ کرتے ہیں. سوشل چینج کو پروموٹ کرتے ہیں، یہ تینوں وہ فیکٹرز تھے.